اللہ جسے سزا دینا چاہے اسے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر اولاد آپ کی حلال کمائی کو گناہ کے کام پر خرچ کرے تو آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ جب تک انسان کا رویہ درست نہ ہو اسے محنت کا اجر نہیں ملتا۔ نام کا انسان پر بہت اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھا نام منتخب کریں۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اللہ ان پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اگر آپ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں نرمی لائیے۔ آنسوؤں کے ذریعے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ زبان اور کان کے استعمال سے اس وقت تک گریز کریں جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لیں۔ وہ غریبی عذاب ہے جس میں غریب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ اچھا ہو یا برا کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ نفسانی خواہشات آنکھوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ بھولنا انسان میں ایک اچھی عادت ہے، ورنہ غموں کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کی منہ پر اس کی برائی کرنا بدتمیزی ہے۔ جو لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش انسان کے اختیار میں نہیں۔ جب مظلوم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگیں تو یہ حکمرانوں اور منصفوں کے حساب کا وقت ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دو۔ اللہ کی رحمت اس شخص کے تعاقب میں ہوتی ہے جو آنسوؤں کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں محبت اور عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا۔ سب سے بہترین نصیحت وہ ہے جس میں سننے والا آپ کی نصیحت پہ عمل کرے۔ جو خدا کے بندوں کو چھوڑ کر خدا کی تلاش میں نکلتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل نہ کرو، یہ غرور کی نشانی ہے اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہاتھ تھام لے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ دعا کرو کہ آپ کو 2 کشتیوں کا سوار نہ بننا پڑے۔ تنگ دل لوگوں سے دور رہیں اور سخی لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جن باتوں پر آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں ان میں احتیاط سے کام لیں۔ حال کو بہتر بناؤ، اس سے ماضی اور مستقبل دونوں سنور جائیں گے۔ زندگی میں پریشانی اور غم تب آتے ہیں جب زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزاری جائے۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال رزق کما سکیں اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکیں۔ غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنا ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچو۔ وہ عہدہ ایک آزمائش ہے جسے آپ سنبھال نہ سکیں۔ اگر آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ کے ارد گرد امیر لوگ ہیں تو آپ غریب ہیں۔ جو لوگ خدا کو پا لیتے ہیں انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اور گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی کو پانی کی قدر ہوتی ہے۔ جس خواہش کی پورا ہونے کی توقع نہ ہو اس کی امید چھوڑ دینی چاہیے۔ حرام کی کمائی سے کیے جانے والے حج کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ لوگوں کو ان کے عمل سے جج نہ کرو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ والدین کے گھر میں اولاد بہت خوشی سے رہتی ہے
لیکن یہی والدین جب اولاد کے گھر میں رہنے لگیں تو اولاد کا گھر اور دل دونوں تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنا خود پر ظلم ہے اور اپنی ہمت سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ اپنے لیے خود دعا کرنا دوسروں سے دعا کروانے سے بہتر ہے۔ جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے اور حالات کا شکوہ نہیں کرتا وہ خدا کو مانتا ہے۔ دولت، شہرت، عزت، ذلت، امیری، غریبی سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگو، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بن مانگے عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اسے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں جھوٹی عزت کمانا بھی ایک ذلت ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی غم نہیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ موت کے وقت آپ ایمان کے جس درجے پہ ہوں گے اس کے مطابق آپ کا حساب ہوگا۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، آپ سے متاثر ہو کر باقی لوگ بھی سچ کا ساتھ دیں گے۔ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر عطا کرنا احسان کہلاتا ہے۔ انصاف کرنا اس وقت ممکن ہے جب دل میں خدا کا خوف ہو۔ اس وقت سے ڈرو جب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور توبہ کے سارے در بند ہوں گے۔ دشمن اس وقت طاقتور ہو جاتا ہے جب دوست آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اگر ہم سفر ہم مزاج نہ ہو تو سفر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آنکھیں سب کو دیکھتی ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود کو دیکھنے کے لیے ضمیر کے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ محنت اور کوشش سے اپنے نصیب کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے انہیں محرومیوں کا شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان سے محبت مٹ جانے والی ہے، اللہ سے محبت کرو، یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اپنی حیثیت سے زیادہ کی خواہش کرنا حرص ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خواہش کرنا میانہ روی ہے۔ غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو نیند سے پہلے تک ہوتا ہے۔ مرنے کا خوف اسے نہیں ہوتا جس نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوں۔ غم اور پریشانی میں اللہ سے مدد مانگو، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک رزق محنت کرنے سے ملتا ہے اور یہ اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے بے حساب دے۔ مطالعہ انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے اور قوت فیصلہ کو مدد کرتا ہے۔ مایوسی انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو شخص والدین کی پرورش اور قربانیوں کی قدر نہیں کرتا وہ خدا کی نعمتوں کی بھی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کا انصاف ہر انسان کے لیے برابر ہے۔ سکون اور خوشی دولت کی محتاج نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دولت مند لوگ زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ اگر بیج کو مناسب ماحول اور خوراک ملے ہر بیج سے ایک نئی زندگی ممکن ہے۔ جب ایک در بند ہو جائے تو دوسرا کھل جاتا ہے، اس لیے کبھی امید نہ ہاریں۔ دنیا کے عجائبات میں سب سے بڑا عجوبہ انسانی آنکھ ہے۔ موقع ملنے کے باوجود برائی نہ کرنا نیکی ہے۔ اگر صاحب حیثیت شخص لوگوں کی مدد میں مصروف ہو تو اس کا یہ مرتبہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ بڑی بڑی باتیں نہ کرو کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ ایسی دعا نہ کرو جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ کبھی بھی بادشاہت کی دعا نہ کرو کیونکہ اگر تمہاری بادشاہت میں کوئی ظلم یا ناانصافی ہوئی تو تم جواب دہ ہوگے۔ جس کو کامل یقین ہو کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر وہ رزق کے پیچھے نہیں بلکہ اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ حلال رزق ہے جو آسانی سے حاصل ہو جائے اسے رزق کریم کہتے ہیں۔ شادی دولت کی نہیں نصیب کی محتاج ہے۔ من پسند چیز کا کھو جانا یا ناپسندیدہ چیز کا ملنا خوف ہے۔
جن کے لیے آپ کی موت غم کا باعث ہوگی، انہیں زندگی میں کوئی خوشی ضرور دے کر جائیے۔ ضروری نہیں کہ ہر خطرناک چیز آپ کے لیے بھی خطرناک ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری توقعات پر پورا اتریں، لیکن ہم خود ان کی خواہشات کا احترام نہیں کرتے۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین سے بدتمیزی نہ کریں، اور والدین کو چاہیے کہ اولاد سے خفا نہ ہوں۔ باوضو ہو کر سونا بھی ایک عبادت ہے۔ بے بسی میں بہایا ہوا آنسو اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ دنیا کے دھوکے کا شکوہ نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اللہ کی نظر میں وہ زیادہ معتبر ہے جو حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے۔ جب آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر اصلاح کے لیے مخلص دوست میسر نہ ہو تو اپنے ضمیر کی آواز سنو۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی اطاعت کی تعلیم دی ہے۔ اے اللہ، ہمیں وہ زندگی نصیب فرما جس میں تو ہم سے راضی ہو جائے، جس سے مصور سے پیار ہو لیکن اس کی بنائی گئی تصاویر سے نفرت ہو، اس کی بات پر یقین نہ کرو۔ تخلیقی صلاحیتیں تنہائی میں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے ایماندار لوگوں کو اہم اور اونچے عہدوں پر فائز کریں۔ اللہ سے محبت کا عملی ثبوت اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا نیکی ہے۔ مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو صحیح بات پر آپ کا ساتھ دے اور غلط بات پر آپ کو منع کرے۔ جو لوگ دنیا کی رنگینی کے دھوکے میں نہیں آتے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کوئی نہ کوئی چیز آپ کی توجہ کی منتظر ہوگی۔ ہمارا ملک ایک درخت کی مانند ہے جس کی ہر ایک شاخ کو طاقتور لوگ اپنے فائدے کے لیے کاٹتے جا رہے ہیں۔ پرکشش الفاظ انسان کے دل پر اثر کرتے ہیں اور شخصیت کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ محبت انسان کے دل میں نرمی اور زبان میں شائستگی پیدا کرتی ہے۔ جہاں جھوٹوں کی اکثریت ہو، وہاں سچ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ جو لوگ عبادت میں دل لگاتے ہیں، ان کے چہرے پر معصومیت ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کی وجہ تلاش نہ کرو، زندہ رہو اور زندگی کا مقصد تلاش کرو۔ زندگی کا سفر اس کے ہمراہ گزاریں جو ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے۔ توبہ کے بعد نئی شروعات کریں، نئی زندگی آپ کی منتظر ہے۔ جس کی آنکھ میں حیا ہو وہ دوسرے کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ جو دوسروں کو ڈراتا ہے وہ در حقیقت خود ڈرتا ہے۔ بہترین ملک وہ ہے جہاں خواتین بغیر کسی ڈر کے اکیلے سفر کر سکیں اور انہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ عبادت انسان کو گناہ سے بچاتی ہے۔ بہترین معاشرہ تب قائم ہو سکتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ جب خطرہ اپنے آپ سے ہو تو باہر دوڑنا بیوقوفی ہے۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑا جا سکتا ہے لیکن اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کا محبوب ہو وہ لوگوں میں بھی مقبول ہوتا ہے۔ رات کی نیند کے بعد صبح کو اٹھنا اللہ کے کرم سے ہی ممکن ہے۔ جو دوسروں کو غلط کام پر لگاتے ہیں وہ اپنے لیے دوزخ اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتے وہ ہمیشہ بے سکون رہتے ہیں۔ ہزاروں استادوں کی موجودگی کے باوجود طالب علم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں علم کا شوق نہ ہو۔ جہاں لوگوں سے ان کے بنیادی حقوق چھین کر انہیں غلام بنایا جائے، وہاں جنگل کا قانون ہے۔
زندگی گزر جائے اور منزل نہ ملے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ انگریزوں کے پاس پیسہ ہے اور ایمان نہیں، اور ہم دونوں سے ہی محروم ہو چکے ہیں۔ مٹھاس ڈالنے کے باوجود بھی کڑوا پانی میٹھا نہیں ہو سکتا۔ پانی کا اصل ذائقہ ہی اس کی پہچان ہے۔ جس دور میں آپ کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنی پڑے وہ جبر کا دور ہے، اور جب آپ کے پاس صرف دعا کا سہارا باقی رہ جائے وہ ظلم کا دور ہے۔ اس کام میں ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں جسے پوری لگن اور توجہ سے نہ کیا جائے۔ خود پرستی اور خود پسندی کا انجام تنہائی ہے۔ جب کوئی انجان شخص آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ آپ سے دل کا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ سب سے مشکل کام اس نصیحت پر خود عمل کرنا ہے جو آپ دوسروں کو کرتے ہیں۔ زبان کا استعمال تب ممکن ہے جب سننے کے لیے کان موجود ہوں۔ قبر کی پہلی رات انسان کے لیے قیامت کے برابر ہوتی ہے۔ ہم خیال لوگ ہم سفر بن جائیں تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ چاند تب ہی واضح نظر آتا ہے جب اندھیرا ہو۔ دوست کا جانا اور دشمن کا آنا دونوں پریشانی کی باتیں ہیں۔ جب روح بیمار ہو تو جسم صحت مند نہیں رہ سکتا، اسی طرح جب جسم بیمار ہو تو روح بھی صحت مند نہیں رہ سکتی۔ وہ لوگ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے جو خود کو دوسروں سے حقیر سمجھتے ہیں یا جو خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں۔ بچوں کی طرح معصوم بن جائیے، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اللہ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو صبر اور شکر کی تلقین کرتا ہے۔ جو قرآن کا ادب نہیں کرتا، قرآن اس کے دل میں محفوظ نہیں ہوتا۔ صرف سانس کا رکنا موت نہیں، بعض اوقات زندہ رہتے ہوئے بھی انسان مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہر کسی کو واپس جانا ہے۔ جو شخص دولت کو مقصد زندگی بنا لے پھر وہ جائز ناجائز کے فرق میں نہیں پڑتا۔ قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب اپنی ذاتی مفاد کی بجائے ملک کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا اور وقت کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ غریب کے پاس اچھے وقت کی امید ہوتی ہے، لیکن امیر کے سر پر ہمیشہ زوال کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ آج کل مسلمان جن لوگوں کی عزت کرتے ہیں ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ وہ ملک ہمیشہ ترقی کرتا ہے جہاں حکمران اور عدلیہ ایماندار ہو۔ آپ کی کامیابی میں ان تمام لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کی زبان اور الفاظ کے چناؤ سے آپ کے کردار اور فطرت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ جس معاشرے میں لوگ حق اور سچ کا ساتھ دیں وہاں برائی زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی۔ نیک فطرت لوگ برے وقت میں بھی نیک ہی رہتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے رحم مانگو۔ دوسروں کی خامیوں پر خوش ہونے والوں کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ اگر حکمران سچا ہو تو عوام بھی حق بات کہنے سے نہیں گھبراتی۔ ہیرے کی پہچان ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ صلاحیت اللہ کی دین ہوتی ہے۔ جو دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں وہ ہمیشہ سکون میں رہیں گے اور سکون جنت میں ہے۔ انصاف کے لیے اللہ کے بنانے قوانین پر عمل کریں اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی نہ کریں۔ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کی ایسی تخلیقات سے بھری ہوئی ہیں جن کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ کسی کی وفادار نہیں ہوتی۔ سانس کا رکنا موت نہیں، موت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی مخلص رشتہ نہ بچا ہو۔
جمہوریت تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک عوام کو آزادی رائے کا حق نہ دیا جائے۔ مخلص اور بے غرض لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے تاکہ ملک صحیح راہ پر گامزن ہو۔ ہمیں چیزوں اور لوگوں کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھن جائیں۔ جو قوم اللہ کے احکامات کو بھلا دے، بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوستوں سے بحث نہ کریں، اس سے دوستی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ عید ان لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے جو روزے رکھتے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی وہ سب کہہ دیتی ہے جو زبان نہیں کہہ پاتی۔ لوگوں کے انداز گفتگو سے ان کی قابلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایسا مجرم جس پہ جرم ثابت نہ ہو قانون کی نظر میں بے گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں سے کلام فرمایا ہے، زندگی بہت مختصر ہے، اسے سو کر ضائع نہ کریں۔ خوش نصیب لوگ ہمیشہ خوش نصیب رہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، اس نے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کریں۔ ہر شخص اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ کچھ لوگ زندگی سے اتنے مایوس ہیں کہ انہیں امید کی کوئی کرن خوش نہیں کرتی۔ دنیا میں بے شمار خوبصورتی ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے زندگی بہت مختصر ہے۔ جو لوگ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں ان کے لیے دنیا کی رنگینی بے معنی ہے۔ دن کو رات اور سورج کو چاند کہنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ جب آپ اپنا پسندیدہ کام نہ کر سکیں تو آپ کو مجبوری میں ناپسندیدہ کام کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں دوسرے لوگ اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی بہت لمبی پلاننگ کرتے ہیں یہ جاننے کے باوجود کہ ایک دن ہم سب نے یہ دنیا چھوڑ جانی ہے۔ جھوٹے لوگ اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان کے سچ پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ جو لوگ اخلاقیات کی پرواہ نہیں کرتے وہ تنہائی میں کیے ہوئے جرم کو بھی جرم نہیں مانتے۔ بعض لوگوں کو بے انتہا محنت کے بعد بھی مطلوبہ نتائج نہیں ملتے۔ لکھاری مرنے کے بعد بھی اپنی کتابوں کی شکل میں زندہ رہتا ہے۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی چیز عقل اور زبان کا استعمال ہے۔ طاقتور لوگ کمزوروں کی وجہ سے طاقتور بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق خوبصورت اور بے مثال ہے۔ یقین کے ساتھ قدم بڑھاؤ اور آگے بڑھو، آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ محبت صحت مندی کی علامت ہے اور بے مروتی بیماری کی۔ جگہ جگہ کھلے کلینک اس بات کی علامت ہیں کہ انسان مریض بن چکے ہیں۔ اکٹھے ایک جگہ پر رہنے، کام کرنے، کھانے پینے سے انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہو جاتا۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والی زبان سے ان کے اخلاق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ بھاگ کر خود کو تباہ کر لیتا ہے۔ جو مسافر سفر کے درمیان ہی سفر سے بور ہو جائیں اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ وہ خوشی ایک موت کی مانند ہے جس میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ وہ حسن ماند پڑ جاتا ہے جسے پذیرائی نہ ملے۔ ہر عظیم انسان عام انسان کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ آج کل ہر انسان اپنے آپ میں مصروف ہے، اس کے پاس دوسروں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ بعض خوابوں کو صرف دیکھا ہی جا سکتا ہے کیونکہ انہیں پورا کرنا اور چھوڑنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ انسان اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔
کامیاب وہ معاشرہ وہ ہے جہاں حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو۔ عظیم لوگ وہ ہیں جو مشکل وقت میں شکوہ نہیں کرتے اور پر امید رہتے ہیں۔ وہ زندگی بیکار ہے جو دوسروں کے کام نہ آ سکے۔ دعا کے طلبگار وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدا پر یقین ہو۔